الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. آپ حضرات تکبیرات پڑھتے رہیں، عیدگاہ پہنچنے میں بہت جلدی کریں، صرف 3 منٹ بچے ہیں، صفوں کو درست کرتے ہوئے بیٹھے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. صرف 2 منٹ بچے ہیں، عیدگاہ بہت جلدی پہنچے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ہماری مائیں بہنیں بھی دھیمی آواز سے تکبیرات پڑھتی رہیں اور صفوں کو درست کر کے بیٹھے. صرف 1 منٹ بچا ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. آپ حضرات صفوں کو درست کر لیں، درمیان میں جگہ کم رکھیں تاکہ سارے بھائی عیدگاہ میں آ جائیں. نہیں اور تھوڑا اوپر کریے اور آگے لے آئیے. گر پڑے گا. تھوڑا سا پیچھے کر، تھوڑا پیچھے کر. نہیں صفوں کو درست کر لیں، کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملا لیں، درمیان میں جگہ کم باقی رکھیں تاکہ تمام بھائی عیدگاہ میں آ جائیں، نماز میں شریک ہو جائیں. نماز کا طریقہ ایک بار سن لیں.
پہلی رکعت میں 7 تکبیریں زائد کہی جائیں گی اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں زائد کہی جائیں گی. ہماری ماں اور بہنیں بھی صفوں کو اچھی طرح درست کر لیں، درمیان میں جگہ نہ چھوڑیں. اللہ اکبر. 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 الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نیچے کریں، نیچے ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ وقال تعالى في موضع آخر رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ وقال تعالى في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ محترم حضرات، بھائیوں اور بزرگوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اس پروردگار عالم کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو عید الاضحیٰ کی دو رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، تکبیرات بھی پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا، اور یہاں بیٹھ کر ہمیں اور آپ کو خطبہ سننے کا بھی موقع میسر کیا۔ محترم حضرات، یہ تو ہر شخص کی زندگی امتحان ہی سے عبارت ہے، کسی نہ کسی انداز سے اس کی آزمائشیں ہوتی رہتی ہیں۔ ایک بچہ جو اسکول یا کالج میں یا یونیورسٹی کے اندر پڑھتا ہے، اس کو بھی امتحان ہی کے بیسس پہ کوئی بھی نمبر، کوئی بھی پوزیشن دی جاتی ہے۔ یوں ہی اللہ رب العزت تمام انسانوں کا امتحان لیتا ہے، اسی امتحان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے بیان فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا چند کلمات کے اندر، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم نے ان تمام کلمات کو پورا کر دکھایا، تمام آزمائشوں میں کامیاب اور کھرے اترے۔
اللہ نے شروع سے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں کی. پیدا ہونے کے بعد سے ہی انہوں نے باپ کی دشمنی مول لی، محض اس لیے کہ ان بتوں کی تردید کی جن کی وہ پوجا کر رہا تھا، جن کی وہ عبادت کر رہا تھا. کہا یہ معبود ہونے کے لائق نہیں ہے. باپ دشمن ہو گیا، قوم کو تبلیغ کیا، قوم دشمن ہو گئی. اس وقت کا بادشاہ نمرود وہ بھی دشمن ہو گیا. معلوم ہوا کہ آزمائشیں شروع سے ہی ان کے ساتھ چلی آ رہی ہیں. اس کے بعد ایسا بھی وقت آتا ہے کہ ان کو آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اور اس آزمائش میں بھی جبریل امین آتے ہیں موقع پر اور کہتے ہیں کہ اے ابراہیم اگر آپ چاہیں تو اس آگ کو نمرود کو پلٹ دیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ نہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. جس اللہ نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے وہ اللہ مجھے اس آزمائش سے ضرور نکالے گا. اس آزمائش میں پورے اترے. پھر انہوں نے وہاں سے جاتے ہوئے دعا مانگی اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. سورہ صافات میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جب مایوس ہو گئے قوم سے، باپ سے، بادشاہ وقت سے، تو وطن چھوڑ دیا. یہ بھی ایک آزمائش تھی کہ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنا وطن چھوڑا، گھر چھوڑا، باپ کو چھوڑا، قوم کو چھوڑا، بادشاہ کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جا رہے ہیں. اور کہہ رہے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین کہ میں جا رہا ہوں اپنے پروردگار کی طرف، وہ میری رہنمائی فرمائے گا. اب جاتے ہوئے دعا مانگتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اے میرے پاک پروردگار مجھے ایک صالح اولاد عطا فرما. یہ تو ہر شخص کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے، لیکن آدمی لڑکا مانگتا ہے. جب بھی دعا کرتا ہے اولاد کے لیے تو آدمی کہتا ہے اللہ ایک لڑکا عطا فرما، خوبصورت لڑکا عطا فرما. اس کے علاوہ آدمی کچھ دعا نہیں کرتا. ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اے پروردگار صالح اولاد عطا فرما. لڑکا اور لڑکی کی فرمائش نہیں ہے، فرمائش تو صرف یہ ہے کہ اللہ جو اولاد عطا فرما وہ صالح ہو، نیک ہو، اچھی فطرت کی مالک ہو، ایسی اولاد عطا فرما. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسے منہ کھولا فوراً اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو بشارت دی ایک بردبار لڑکے کی. لیکن آزمائشیں ساتھ نہیں چھوڑ رہی ہیں. اللہ نے خود بیان فرمایا ہے کہ زندگی بھر ہم نے ان کی آزمائش کی اور ہر آزمائش میں کامیاب اور کھڑے اترے. یہاں بھی آزمائش ہوتی ہے. بڑی تمناؤں کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا تھا. 80 سال کی عمر تھی، بڑھاپے کی عمر تھی، بڑھاپے کی لاٹھی کا سہارا بن کر زندگی میں آیا. لیکن اللہ کا حکم اس بچے کو لے جاؤ، اس بیاب و گیا میدان کے اندر چھوڑ دو جہاں کسی انسان کا نام و نشان نہیں. انسان تو کیا، چرند و پرند کا بھی نام و نشان نہیں. جہاں کوئی درخت نہیں، گھاس نہیں، پودا نہیں، جہاں کچھ بھی نہیں ہے، اس جگہ لے جا کر کے اپنے بچے کو چھوڑ دو، بیوی کو بھی چھوڑ دو. لے جا کر کے چھوڑ دیا. یہ بھی نہیں پوچھا اے اللہ 80 سال میں تو میں نے آپ سے اولاد مانگا تھا، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے کہ مجھے اس بڑھاپے میں آپ نے اولاد تو عطا کیا لیکن پھر حکم فرما رہے ہیں لے جاؤ اس بیاب و گیا میدان کے اندر چھوڑ دو. آخر یہ کیا ہے، یہ بھی نہیں پوچھا. کہا بس ٹھیک ہے اللہ آپ کا حکم ہے، آپ کا فرمان ہے، میں لے جا رہا ہوں. اسلم تسلم، کہ فرما بردار ہو جاؤ، ساری کائنات آپ کی فرما بردار ہو جائے گی. یہی ہوا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. لے گئے بچے کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر کے آ گئے. اس کے بعد آزمائش کبھی ساتھ نہیں چھوڑ رہی ہے. ان کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش، سب سے کٹھن آزمائش اب منہ کھولے ہوئے کھڑی ہے. خود اللہ نے اس آزمائش کے بارے میں فرمایا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ بہت بڑی کھلی ہوئی آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اس سے بڑی آزمائش تو کسی انسان کی ہو ہی نہیں سکتی. کائنات میں کسی شخص کی آزمائش، اس کا امتحان، اس کا ایگزام اس سے بڑا ہو ہی نہیں سکتا جو آخری وقت میں ابراہیم علیہ السلام کا لیا گیا. وہ کیا تھا کہ اے ابراہیم وہ بچہ جو چھوڑ کر کے آئے ہو، وہ بچہ بعض روایتوں کے مطابق 7 سال کا، بعض روایتوں کے مطابق 13 اور 14 سال کا، یعنی اسماعیل 13 اور 14 سال کے تقریباً ہو گئے تھے. زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے فلما بلغ معه السعی، جب اسماعیل پہنچے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سعی کی عمر کو، بھاگ دوڑ کی عمر کو، یعنی ان کے ساتھ دوڑ سکیں، چل سکیں اور کوئی بھی کام کر رہے ہوں، خانہ کعبہ کو بنانا چاہ رہے ہوں، بنا رہے ہوں، اس میں بھی ان کا ہاتھ بٹا سکیں. سعی سے یہ ساری چیزیں مراد ہیں. اسی سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ تقریباً 13-14 سال کے رہے ہوں گے. جب اس عمر کو پہنچے تو اب ان کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش آ رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، اے میرے پیارے بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں. یہاں اللہ نے نہیں کہا، ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ کرتے ہوئے نہیں کہا
کہ میں نے خواب دیکھا ہے، بلکہ یہ کہا خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کئی راتوں تک یہ خواب دیکھا، بعض روایتوں میں 3 راتوں تک یہ خواب دیکھا۔ یقینی بات ہے خواب کی بنیاد پر اتنا بڑا فیصلہ آدمی نہیں لے سکتا، لیکن کیونکہ پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے خواب کی بنیاد پر خواب میں دیکھے ہوئے عمل کو بھی پورا کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ پدر بولا، شاہنامہ اسلام میں حفیظ جالندھری نے فرمایا ہے کہ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں اور تیرے لہو سے ہاتھ بھی بھرتا ہوں۔ اس طریقے سے انہوں نے بہت سارے اشعار تھے، بہت لمبے اشعار ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواب دیکھتے ابراہیم علیہ السلام اور مسلسل 3 راتوں تک یہ خواب دیکھتے ہیں کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام تو شام میں رہ رہے تھے، فلسطین میں رہ رہے تھے، لیکن وہاں سے براق کے ذریعے بڑی تیزی سے جب چاہتے تھے پہنچ جاتے تھے۔ اب یہ خواب دیکھ کر کے پہنچ گئے اور بچے کو پکڑا، ان کا ہاتھ پکڑا اور ماں سے کہا، ان کی ماں سے یعنی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ایک ضرورت کے بعد بچے کو لے جا رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے لے جائیے۔ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے چلے۔ اب شیطان مردود کو کسی طریقے سے خبر لگ گئی کہ ابراہیم اس بچے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، تو وہ آیا مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یہیں سے معاذ کرے ہماری ماں اور بہنیں بھی اور بچے بھی، نوجوان بھی، بوڑھے بھی، کہ سب کے اندر وہی انقیاد، وہی اطاعت و فرمانبرداری کا، وہی تسلیم و رضا کا جذبہ ہے، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی بڑھاپے کی عمر ہو، چاہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو، ایک ہی جیسا جذبہ ہے۔ شیطان لعین آیا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہتا ہے کہ اے حاجرہ، کہ آپ کو معلوم ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ کہا وہ کسی کام سے لے کر گئے ہیں؟ کہا نہیں، اس کو ذبح کرنے لے گئے ہیں۔ کہا کیا کبھی کائنات میں ایسا ہوا ہے کہ کوئی شخص، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا اپنے ہاتھوں سے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ کہا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو بھائی حاجرہ کا ایمان دیکھیے، کہتی ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو بہت اچھا کیا، انہوں نے بہت اچھا کیا جو لے گئے ذبح کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ میں راضی ہوں، میں خوش ہوں۔ بھائی حاجرہ کا ایمان دیکھیے۔ آج اگر کسی عورت سے کہا جائے بچے کو قربان کر دو، بچے کو خالی زمین پر لٹا دو اس جانور کی طرح جس کو ذبح کیا جاتا ہے اس انداز سے، کوئی ماں ایسا کرنے پر بھی راضی نہ ہوگی، حالانکہ نہ چھری ہو نہ ذبح کرنے کا ارادہ ہو، مگر جانور کی طرح لٹانا ہی منظور نہیں کرے گی۔ وہاں مائی ہاجرہ بڑی خوشی سے کہتی ہیں کہ اگر اس اللہ کے حکم سے بچے کو لے گئے ذبح کرنے کے لیے تو میں راضی ہوں اور خوش ہوں۔ پھر جب یہاں سے مایوس ہو گیا تو اسماعیل علیہ السلام کے پاس اور کہا اسماعیل کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم تمہیں کہاں لیے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام پیچھے پیچھے چل رہے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام آگے آگے تھے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا جا رہے ہیں ذرا کسی کام سے؟ تو کہا نہیں، تم کو ذبح کر دیں گے ابھی۔ کہا کہ ایسا ہوا ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا کہتے اللہ کا حکم ہے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ایمان دیکھیے، کہتے اگر اللہ کا حکم ہے تو میں ذبح ہونے تیار ہوں، بہت اچھا کر رہے ہیں، لے جا رہے ہیں مجھ کو ذبح کرنے کے لیے، میں تیار ہوں۔ یہاں سے مایوس ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام جب پہنچا کہا ابراہیم ارے تم کیا خواب کی بنیاد پر ذبح کرنے جا رہے ہو؟ یہ شیطانی خواب ہے، شیطان نے خواب دکھلایا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ تم غلطی کر رہے ہو، باز آ جاؤ ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو شیطان مردود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وہ جمرے اولا کے پاس جہاں آج 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس جگہ شیطان آ کر کے راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری تو شیطان وہاں سے بھاگ کر جمرے وسطیٰ کے پاس پہنچا، وہاں راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ چاہتا تھا زبردستی ابراہیم کو میں روک دوں تاکہ وہ بیٹے کو ذبح نہ کریں۔ معلوم ہوا شیطان زبردستی بھی کرتا ہے انسان کو اچھے اعمال کرنے سے، بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، ورغلاتا ہے اور تمام طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، لیکن جب مایوس ہو جاتا ہے تو زبردستی بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا ہو چکا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تیسرے جمرہ کے پاس شیطان آ کر کے کھڑا ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں پھر ماری، جس کو جمرہ جو ہے کبرا کہا جاتا ہے، وہاں پر وہ شیطان دھس گیا اور اس کا کام تمام ہوا۔ یہ وہی یادگار جو کنکریاں ماری جاتی ہیں تینوں جگہ، جو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، اسی لیے ماری جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں شیطان کو کنکریاں ماری تھی۔ بہرحال وہ مایوس ہو کر کے اس کا معاملہ تفریش ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام
मिना के अंदर जमरे कुबरा के मकाम पर, जहाँ बड़ा जमरा है, उस मकाम पर इब्राहिम इस्माइल को लेकर के अब वहां अपना ख्वाब जाहिर करते हैं। कहते या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, बस तू बता तेरी क्या राय है। शायद ने इसी मौके के लिए कहा है ये फैज़ान नजर था या कि मकतब की करामत थी, ये फैज़ान नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी। तो उस मौके पर इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या जवाब देते हैं, कहते हैं या अबती फल मात उमर, ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, अब बखुशी उस काम को कर दिए जिसका हुक्म दिया जा रहा है। सतजनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, मैं रोऊंगा नहीं, चिल्लाऊंगा नहीं। बात उसके अंदर ये भी है कि कहा मेरे हाथों पैरों को बांध दीजिए, अपने आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, ताकि मेरा चेहरा आपको न दिखाई दे और आपको रहम भी ना आए। जब आप मुझे नहीं देखेंगे तड़पता हुआ या मेरे आंखों में मेरे चेहरे पर कुछ भी इसके आसार आएंगे तो कहीं आपको रहम ना आ जाए, आपकी छुरी चलने से माने ना हो जाए, लिहाजा अपने आंखों पर पट्टी बांध लीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो बेटा जो भी हुआ, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब दोनों बाप बेटा हुक्म इलाही को पूरा करने के लिए तैयार हो गए, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए नाफिज करने तैयार हो गए, वतल्लहु लिलजबीन, और इस्माइल को पेशानी के बल लिटा दिया जमीन पर, जैसे बकरे को गिराते हैं ऐसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटा दिया, गिरा दिया पेशानी के बल। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, उस मौके पर शायर कहता है कि जमी सहमी पड़ी थी आसमां साकिन था बेचारा, जमी सहमी पड़ी थी आसमां साकिन था बेचारा, न इससे पेश कर देखा था ये हैरत का नजारा। ऐसा नजारा तो जमीन और आसमान ने कभी भी नहीं देखा था जो आज देखने जा रहा था कि एक बाप अपने हाथों से अपने लख्त जिगर को कुर्बान करने जा रहा है, छुरी हाथ में, बेटे को पेशानी के पछाड़ दिया है, गिरा दिया है और छुरी को भी तेज करके बस उसको चलाने ही वाला है। उसके बाद अल्लाह फरमा रहा है फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु या इब्राहिम, और हमने पुकारा कि ऐ इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया, तूने ख्वाब को सच कर दिखाया। इसका मतलब है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी भी चला दी, दरमियान में अल्लाह ने कुछ चीजें हज़फ कर दी हैं, बास सीन हज़फ कर दिए जाते हैं। अगर किसी जानवर को ज़िबा करना दिखाया जाता है तो बास सीन ऐसे होते हैं जिसको हज़फ कर दिया था, आदमी समझ लेता है। यहाँ भी अल्लाह ने उसको नकल नहीं फरमाया है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चलाया। वो अल्लाह जो आपको गुलजार बना देने पर कादिर है, वो अल्लाह इस बात पर भी कादिर है कि छुरी को कुंद कर दे, छुरी की धार को मद्दिम कर दे। वो अल्लाह इस बात पर भी कादिर है कि छुरी को पलट दे। वो अल्लाह इस बात पर भी कादिर है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन को, उनके गले को वो तांबे का बना दे। तफसीरों में सारी चीजें मिलती है, इसलिए मैंने वजाहत कर दिया है। तो जो भी हुआ अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया, इस ख्वाब में तू पूरा उतरा, तूने पूरा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, बेशक हम नेकोकारों को ऐसे ही बदला दिया करते हैं। देख हमने इस्माइल को बचा लिया, आंखें खोल देख इस्माइल जिंदा है। तूने छुरी भी चलाई मगर इस्माइल पर नहीं चली। उसके बदले अल्लाह ने वो मेढा जो जन्नत के अंदर 40 साल से चल रहा था, उस मेढे को जमीन पर उतार दिया। जिब्रील अमीन बड़ी तेजी से आए, उस मकाम से आए मेढे को लेकर के, जहां से आज का जहाज अगर जाने लगे तो न जाने कितने हजार करोड़ साल लगेंगे। वहां से जिब्रील अमीन सिकंडों के अंदर मेढा लेकर के जमीन पर पहुंच गए और कहा है इब्राहिम अल्लाह आपने ख्वाब सच कर दिखाया, ये मेरा जन्नत का है, आप इसको ज़िबा करिए। अल्लाह ने पहला इनाम तो ये दिया कि इब्राहिम को वो मकाम अता फरमाया कि इनको दुनिया ही के अंदर जन्नत का मेढा खिला दिया और उनको मुस्लिम में शामिल फरमाया। और यही नहीं, अल्लाह फरमा रहा है वो फदैनाहु बिज़िबिन अज़ीम, हमने उनके फिदे में एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी। यहाँ मेढा भी मुराद है और अल्लाह फरमा रहा है तरकना अलैहि फिल आखिरीन, हमने उनकी यादगार को बाकी रखा बाद में आ रहे लोगों में, कि बाद में आ रहे लोग इस यादगार को मनाते रहेंगे, कुर्बानी करते रहेंगे। आज हम और आप जो मनाएंगे अभी जा करके घरों पर, ये वही यादगार है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पेश किया था अल्लाह के हुजूर, उसी को हम और आप मनाएंगे।
لیکن ذرا سوچیں، ہم اور آپ قربانیاں تو کریں گے، لیکن کیا ذرہ برابر ہمارے دلوں کے اندر بھی وہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم جیسا تسلیم و رضا، اسماعیل جیسا ایثار اور صبر، ان کا جیسا حلم، اور بھائی حاجہ جیسا ان کا ایثار اور اللہ کی رضامندی کا جذبہ کیا ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے بڑوں کے اندر، ہمارے بوڑھوں کے اندر، ہمارے بچوں اور جوانوں کے اندر، ہماری ماں اور بہنوں کے اندر بھی پیدا ہوتا ہے؟ اگر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تو یقیناً قربانیاں قبول ہیں۔ بہرحال اللہ نے ایک انعام اور بیان فرمایا، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اس کو بشارت دی اسحاق کی، جو نبی ہوگا سارے لوگوں میں سے ہوگا۔ حضرت سارہ علیہ السلام بوڑھی ہو چکی تھی، بانجھ تھی، لیکن اللہ بشارت دے رہا ہے کہ ابراہیم تو اتنی بڑی قربانی میں کامیاب ہوا ہے، اتنے بڑے امتحان میں کامیاب ہوا ہے، میں تجھے اس بوڑھی عورت سے بھی ایک بچہ ہونے کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام اسحاق ہوگا، اور جو نبی ہوگا جس سے نسلیں چلیں گی، اس نسل کے اندر بے شمار انبیاء آئیں گے۔ اس لیے ان کی نسل سے بعد میں یعقوب علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام آئے، اور انبیاء کا ایک بے شمار سلسلہ چلا۔ اللہ نے وہ برکت پیدا فرما دیا اس نسل کے اندر۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، جب انسان اللہ کی آزمائش میں پورا اترتا ہے تو اللہ ایسے ہی انعامات کی بارش بھی برسا دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم اور آپ گوشت کھا لیتے ہیں، جانور ذبح کر دیتے ہیں، اچھا سے اچھا جانور خرید کر لاتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اللہ یہ بھی بیان فرما رہا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور پوست نہیں پہنچتا، اسے تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تم نے قربانیاں تو کی ہیں، لائے ہو، لیکن تمہارے اندر اللہ کا ڈر کتنا پیدا ہوا ہے، وہ جذبہ، وہ ایثار اور قربانی کا وہ جذبہ تمہارے اندر کتنا پیدا ہوا ہے۔ کون ہے؟ کوئی ہے جو قربانی کرنے کے بعد 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرنے لگ جائے؟ کوئی ہے جو جھوٹ بولنا بند کر دے؟ کوئی ہے دھوکہ دینا بند کر دے؟ کوئی ہے جو کینہ، کپٹ، بغض، عناد اور غیبت، چغلی کو بند کر دے؟ کون ہے جو سچائی کے راستے پر لگ جائے قربانیاں کرنے کے بعد؟ اگر یہ جذبہ اور خیال پیدا نہیں ہوتا قربانیاں کرنے کے بعد بھی، تو میرے بھائیوں آپ سمجھ لیں کہ یہ قربانیاں، سمجھ جائے کیا کہنا چاہتا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قربانیوں کا جو اصل مقصد ہے وہ گوشت کھا لینا نہیں ہے، وہ ابراہیم، اسماعیل اور میں حاجرہ جیسا ایمان، ایثار اور یقین اور توکل اور توحید پر پیدا کرنا مقصود ہے۔ اگر یہ پیدا ہو رہا ہے تو یقیناً ہماری قربانیاں وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہیں اور ہمارے لیے کامیاب ہیں۔ لیکن یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا تو پھر قربانیاں آپ سمجھ لیں رائے گا چلی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانی قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ سر تپر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ آپ بڑے مہربان ہیں، بڑے کریم ہیں، آپ غفار ہیں، ستار ہیں، غفور ہیں، رحمان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، اے اللہ بڑی عمدہ صفات ہے آپ کی، اے اللہ آپ 70 ماہوں سے بھی زیادہ مہربان ہیں، اے اللہ یقیناً ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، آپ کے غصہ کا ہی نتیجہ ہے کہ آج کل موسم بڑا سخت چل رہا ہے، اے اللہ بڑی سخت گرمی ہے، شدت کی گرمی ہے، ہر انسان تپ رہا ہے، پریشان ہے، بچے پریشان ہیں، بوڑھے پریشان ہیں، مائیں بہنیں پریشان ہیں، جوان پریشان ہیں، چرند پرند جانور چیونٹیاں سب پریشان ہیں، اے اللہ تو اپنا فضل و کرم فرما،
اے اللہ رحمتوں کی بارش پیدا فرما، اے اللہ تمام مخلوقات پر رحم فرما، اے اللہ جانوروں پر رحم فرما، چیونٹیوں پر رحم فرما، کیڑوں مکوڑوں پر رحم فرما، اے اللہ ان تمام چرند و پرند پر رحم فرما، اے اللہ ہم انسانوں پر رحم فرما، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ غفور الرحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے، ہم سب کو اپنے فضل سے معاف فرما دے، اے اللہ ہم آپ کے حضور توبہ کرتے ہیں، اے اللہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اے اللہ آپ سے عہد کرتے ہیں کہ اللہ نمازوں کی پابندی کریں گے، اے اللہ جھوٹ نہیں بولیں گے، اے اللہ سچ ہی بولیں گے، اے اللہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اے اللہ کسی کے خلاف سازش نہیں کریں گے، اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے جو نمونہ پیش کیا وہ نمونہ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، اے اللہ اسماعیل علیہ السلام نے نمونہ پیش کیا وہ نمونہ اختیار کریں گے، اے اللہ ہماری ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نمونہ پیش کیا وہ نمونہ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، اے اللہ ہماری قربانی کو قبول فرما، اے اللہ ہماری قربانی کو قبول فرما، اے اللہ جن لوگوں کے گھروں میں قربانیاں نہیں ہو رہی ہیں کسی بھی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، اے اللہ معاش کی تنگی کی وجہ سے، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، اے اللہ ان کو بھی اے اللہ توفیق نصیب فرما کہ وہ بھی قربانیاں کرنے والے بن جائیں، ان کے معاش کا معاملہ درست فرما دے، اے اللہ آج دنیا پریشان ہے، اے اللہ تمام لوگ پریشان ہیں معاش سے، معیشت کی تنگی سے، اے اللہ ان تمام پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر امن و امان کا ماحول برقرار رکھ، قائم و دائم رکھ، اے اللہ ہمارے تمام غیر مسلم بھائیوں کو بھی، مسلمان بھائیوں کو بھی، سکھوں کو بھی، سب کو ایک ساتھ میل جول کے ساتھ پیار محبت سے رہنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس ملک کے امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اے اللہ پورے عالم اسلام کو ہر قسم کی سازش سے محفوظ رکھ، اے اللہ اس کو اپنے امن و امان میں رکھ، اے اللہ ہمارے جو بھائی کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، اے اللہ ہمارے جو بھائی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے جو بھائی مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، اے اللہ ہمارے جو بھائی قبروں میں چلے گئے ہیں جو بھی چاہے اس سال یا پہلے بھی، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو تحت نظر کشادہ فرما، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہماری قربانی کو قبول فرما، اے اللہ اے پاک پروردگار جو بھی یہاں آئے ہیں جو نہیں بھی آئے ہیں، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہماری قربانی کو قبول فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ہم بڑی امیدیں لے کر کے آپ کے حضور آئے ہیں، اے اللہ بڑی تمناؤں کے ساتھ، بڑی آرزوؤں کے ساتھ، اے اللہ آپ تو بڑے کریم ہیں، بڑے مہربان ہیں، اے اللہ آپ نے بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف فرمایا ہے، اے اللہ آپ نے 99 بلکہ 100 آدمیوں کے قاتلوں کو بھی آپ نے معاف فرما دیا ہے، اے اللہ آپ تو بڑی مہربان ہے، اے اللہ ہم سب کو بھی معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو بھی معاف فرما، اے اللہ اپنی معافی کا اپنے رحم دلی کا مظاہرہ فرما، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اپنی رحمتوں کی ہوائیں چلا دے، اے اللہ ہر معاملے میں، ہر تمام معاملات میں، اللہ کاروبار میں، زندگی کے تمام معاملات میں اللہ آسانیاں پیدا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين. تقبل يا رب العالمين.